السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین المظلومین صلوات۔ اللہم صلی اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس والضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألہمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ الکریم، صلوات بر محمد و آل محمد، اللہم صلی اللہ۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صلوات بر محمد و آل محمد۔ آقا جان، عزیزان، خواہران، برادران، خداوند متعال کا انتہائی شکر ہے، خدا نے ہمیں ایک مرتبہ پھر یہ توفیق عنایت فرمائی ہے کہ ہم اس کی بارگاہ میں حاضر ہو سکیں، اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ 2 دن پیچھے عید کا دن گزرا ہے، جس میں ہمیں الحمدللہ اللہ نے یہ اجازت مرحمت فرمائی کہ ہم اس کی بارگاہ میں اس کی عبادت کے لیے حاضر ہو سکیں۔ یہ اجازت ہر کسی کو نہیں ہے، اگرچہ یہ اجازت جبری نہیں ہے، اور خدا کی ذات رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، ودود بھی ہے، سلام بھی ہے، محیمن بھی ہے۔ یہ ساری صفات خداوند متعال کی موجود ہیں، لیکن ہر کسی کو یہ توفیق حاصل نہیں ہوتی، کیونکہ قرآن کریم میں خداوند متعال فرماتے ہیں کہ لیس الانسان الا ما سعی، انسان کو سوائے اس کی کوشش کے اور کوئی چیز نہیں ملتی۔ اگر ہمارے جو اس وقت پوری دنیا میں اسلام کو جو بہت زیادہ قریب ہوئے ہیں، اور اسلام کے قریب نہیں ہوئے اپنی سوچ کے حساب سے، کچھ جو ہیں وظیفوں میں مبتلا ہو گئے اور کچھ اسلام کو چھوڑ کے ایتھیسٹ بن گئے، کچھ نے معجزات کو بالکل ہی انکار کر دیا، اور کچھ نے پوری زندگی کو یہ کہا کہ یہ معجزے سے تشکیل پائے گی۔ یہ افراط اور تفریط ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے دین کو سمجھنے کا۔ دین کے اندر ایک ذمہ داری ہے جو میری طرف ہے، جو میں نے پوری کرنی ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں کاز اینڈ ایفیکٹ کے حساب سے اللہ کے قانون نے کام کرنا ہے۔ ہم اللہ کے قانون کو دعوت نہیں دیتے بیٹھ کر وظیفوں سے، تو کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ ایک میں یہاں پر پہلے بھی شاید بیان کر چکا ہوں، ایک ہمارے آیت اللہ تھے ایران کے اندر، ان کے پاس ایک نوجوان آیا، سنیے گا ذرا، کہتا آگا دعا کریں خدا مجھے بیٹا دے۔ تو مولانا نے فرمایا، آیت اللہ نے فرمایا کہ خدا آپ کو انشاءاللہ تعالی اولاد نرینہ عنایت فرمائے۔ کتنے سال ہو گئے شادی ہو؟ کہا ابھی شادی تو نہیں کی ہے۔ کہا جاؤ پہلے کنڈیشنز تو پوری کرو۔ آقا جان، اسی چیز کو آپ زندگی کے سب شعبوں میں لے آئیں۔ ہمارا عالم یہی ہے کہ ہم جو کنڈیشنز اللہ نے فرمائی ہیں کہ یہ پوری کرو تاکہ یہ کام ہوگا، ہم اس کو پورا نہیں کرتے ہیں اور نتیجے میں دعا مانگتے ہیں۔ ایسے تو دعا کام نہیں آئے گی۔ یا مثال کے طور پہ انسان گھر میں بیٹھا رہے، اب جیسے قرآن کریم میں یہ آیت موجود ہے، غالباً سورہ یونس میں یا سورہ ہود میں، میں ہمیشہ ان دونوں سوروں میں درمیان میں کنفیوز رہتا ہوں۔ 56 نمبر اس کی آیت ہے، ہود یا یونس کی، کہ یہ قرآن وہ ہے جس میں سینوں کی بیماریوں کا علاج ہے۔ اب ایک انسان کے دل کے اندر کوئی تکلیف ہو رہی ہے، دل کی دھڑکن بڑھ گئی ہے یا کم ہو گئی ہے، تو پہلا کام کیا ہے؟ بھائی ڈاکٹر پاس جاؤ۔ ڈاکٹر شفا ایجاد نہیں کرتا ہے، ڈاکٹر صرف شفا اور مریض کے درمیان میں اللہ کی طرف سے ایک وسیلہ ہوتا ہے۔ سارا کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم کبھی بہت زیادہ انسان ریلیجس ہو جائے تو وہ کہتا ہے کہ سارے کام، اب وہ اللہ کے رسول کی حدیثوں کو اس طرح سے نہیں سمجھتا جس طرح سے آپ نے فرمائی۔ جیسے رسول خدا نے فرمایا کہ اگر تمہارے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو بھی اللہ سے مدد مانگو،
یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں خداوند متعال فرماتے ہیں کہ موسیٰ اگر تمہیں نمک کی بھی ضرورت ہو تو کہو میرے اللہ مجھے نمک دے. یہ وہ تعلق ہے جو قائم کرنا ہے. لیکن اٹھ کر نمک تو خود لینا ہے، اللہ نے تو نمک پیدا کر دیا ہے. پھر عقل کے ساتھ ہدایت بھی کر دی ہے کہ نمک ملے گا کہاں سے. اب نمک جو ہے وہ آپ کو میڈیکل کے دکان سے تو نہیں ملے گا. اب آدمی جا کے میڈیکل دکان کے سامنے باہر بیٹھ کے وظیفوں کا ڈھیر لگا دے، نمک آئے گا وہاں پہ؟ نہیں آئے گا. لیس الانسان الا ما سعی. آقا جان انسانوں تمام انسان برابر ہیں، بلکہ میں ہمیشہ سے یہ ترتیب بار بار بیان کرتا ہوں، یہ دل میں نقش ہو جائے کہ کریشن کے حساب سے اللہ کی کریشن اس دنیا کے اندر 9 درجوں میں طے پائی ہے. 4 انسان سے نیچے ہیں اور 4 انسان سے اوپر ہیں. جوہر ہے، پتھر ہے، اس کے بعد درخت ہیں، حیوان ہیں. یہ 4 انسان سے نیچے ہیں. پھر انسان ہے اور پھر انسان سے اوپر اسرائیل و میکائیل و اسرافیل و جبرائیل ہیں. اور پھر مقام اللہ ہے جو میں باہر بار آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں. ایک جگہ انسان کو ملے گی بغیر کوئی محنت کیے ہوئے، اور وہ کیا ہے؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے انسان کو بیسٹ پاسبل ٹائم میں پیدا کیا. بیسٹ پاسبل ٹائم، اس سے زیادہ پاسبل تھا نہیں. یہ زمین بننے سے پہلے خدا نے کتنے ملین سال تک یہ صرف بالکل فلیٹ گراؤنڈ تھا. پھر اس کے اوپر پہاڑ پیدا کیے، پھر وہ پہاڑ کس طرح سے رہے، پھر اس کے اوپر ڈائناسورز، بڑے بڑے جانور، مختلف طریقے سے یہ زمین ایوالو ہوتی ہوتی آج یہ رہنے کے لیے سب سے بہترین اور شاندار جگہ ہے، جس کو بعض بدبختوں نے اور لالچی لوگوں نے اپنے مفادات کے لیے جہنم بنا کر رکھ دیا. ادروائز یہ جہاں پر اللہ کی عبادت ہوتی ہو وہ ریاض الجنہ ہے. ہم ریاض الجنہ فقط اس کو سمجھتے ہیں کہ جو رسول خدا کی عام حدیث ہے کہ مقام بین ممبری و قبری ریاضت الجنہ، یہ ہمارا ریاضت الجنہ ہے کہ اس کے درمیان میں جو جگہ ہے وہ ریاض الجنہ ہے. لیکن زمین کا کوئی ایسا ذرہ ہے جس کا خالق خدا کے علاوہ کوئی اور ہو؟ نہیں ہے. آپ یہ اگر ذہن میں یہ آئے کہ بہت ساری زمینیں ہیں وہ نجس ہیں مثال کے طور پر، ظاہری نجاست سے یا عین النجاست سے، تو انتہائی معذرت کے ساتھ اپنی بہنوں بیٹیوں اور بھائیوں سے کہ انسان خود جو کھڑا ہوا ہے کتنی نجاستوں کو لے کے کھڑا ہوا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس مادے سے تعلق نہیں ہے، تعلق پھر اس سے ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جو اس کے اندر روح موجود ہے. روح کے اوپر یہ چیزیں اثر انداز نہیں ہوتی. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے 5 میں نے نقطے عرض کرنے ہیں، 3 اردو میں عرض کر دیتا ہوں اور 2 انگلش میں، چونکہ عید کا وقت گزرا ہے اور حدیث جب میں دیکھ رہا تھا تو تفسیر المیزان میں ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، جو کہ آیت نمبر 6 ہے سورۃ البقرہ کی، اس کے ضمن میں امام صادق علیہ السلام کی ایک بہت خوبصورت حدیث موجود ہے جو آقا محمد حسین طباطبائی کہ خدا کی رحمتیں ہوں آپ پر، آپ نے امام صادق علیہ السلام سے یہ نقل فرمائی ہے. اس میں کفر کی اقسام بتائی ہیں. How many types of infidelity? Inshallah, I will describe 2 of them in English khutbah and 3 in Urdu. امام صادق کے پاس ایک شخص آیا زبیری نام سے، اور اس نے کہا کہ مولا یہ فرمائیے کہ اللہ کی کتاب قرآن کریم میں کفر کی کتنی اقسام ہیں. اب اس کے لیے بہت ساری آیات بھی ہیں لیکن ہمارے پاس 20-22 منٹ ہوتے ہیں، اس میں ظاہر ہے کہ وہ تو آیات وغیرہ سب نہیں پڑھی جاتی، اسی لیے میں نے عربی متن بھی چھوڑا ہے تاکہ اردو سے ہم کام چلا لیں، ہمارے 20-22 منٹ میں کوئی نہ کوئی میسج پہنچ جائے. زبیری کہتا ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ مولا یہ بتائیے کہ اللہ نے کتاب میں کفر کی کتنی اقسام بیان کی ہیں. اچھا، ایک کوشش آپ نے بھی کرنی ہے، محنت، تھوڑی سی محنت. اگر میں آپ کے سامنے کفر بیان کروں تو اس کی اپوزٹ کیا ہوگا؟ ایمان. تو ایمان آپ نے خود نکالنا ہے. وہ ہمارے پنجابی کے ذاکر کا اکثر میں جملہ کہتا رہتا ہوں کہ پڑھ ہی میں تو سمجھ ہی میں. تو وہ کہتے تھے کہ پڑھوں بھی میں اور سمجھوں بھی میں. میں تو سمجھ چکا ہوں، اب انشاءاللہ تعالیٰ آپ خود سمجھیے اپنے حصے کا.
میں آپ کے سامنے کفر کی 5 اقسام بیان کرتا ہوں، اس کو اپوزٹ جو بھی ہے وہ ایمان ہے۔ اب وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ امام صادق علیہ السلام نے کہا کہ آگاہ ہو جاؤ اے زبیری کہ اللہ نے قرآن کریم میں کفر کی 5 اقسام بیان کی ہیں، تو اس کے جو اپوزٹ ہوگا خود بخود ایمان بن جائے گا۔ پھر خداوند متعال کا یہ عظیم نمائندہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں پہلی قسم ہے، اچھا تھوڑے لفظ مشکل آئیں گے، فکر نہیں کریں، میں ایکسپلین کروں گا انشاءاللہ۔ سب سے پہلا ہے کفر الجحود، شدت کا انکار، ہٹ دھرمی کا انکار۔ اس کے بعد دوسرا ہے کفر جحود کی دوسری قسم ہے حق کا انکار۔ پھر تیسرا ہے احکام الہیہ کا انکار۔ پھر چوتھا ہے کفر و برایت۔ برات کس کو کہتے ہیں وہ تو سبھی کو یاد ہے، یہ جو بار بار آپ سنتے ہیں اسی کو برات کہتے ہیں۔ وہ جو پہلے 9 اسٹیج چھوڑ کے اور سیدھا 10ویں پہ جا کے لگاتے ہیں نا چھلانگ، وہ اسی کی برات کی بات کر رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد 5واں ہے کفران نعمت۔ اب ان کو ایک ایک کر کے انشاءاللہ دیکھتے ہیں تھوڑی سی دیر کے لیے، پھر آگے جان کسی اور کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ احمد عباس کی اپنی تکالیف اتنی زیادہ ہیں کہ اس کو دوسروں کی تکالیف میں جانے کا اس کے پاس فرصت نہیں ہے۔ اپنے اپنے گریبان میں جھانکے، اصل مقصد ایک ہفتے کے بعد جو ہم اکٹھے ہوتے ہیں، ہم نے دیکھنا ہے کہ اس ہفتے میں نے کیا کیا ہے، بجائے اس کی کہ دوسروں کو پکڑ کے ہاں بھی یہ ساتھ والے کا یہ مسئلہ ہے۔ لوگوں کو اپنی نماز کی معذرت کے ساتھ، یہاں نہیں بھائی ہماری پوری مسلمان قوم کی حالت ہے، مجھ سمیت، دوسروں کی فکر ہے، اپنی فکر نہیں ہے، جبکہ قیامت کے دن ایک ہی فکر ہوگی، نفسی نفسی نفسی، میں بس میں۔ آج جو ماں اپنے بچوں کے لیے جان قربان کر رہی ہے، آج جو باپ اپنی ہر چیز قربان کر رہا ہے اپنی بیوی اور بچوں کے لیے، ماں باپ کے لیے، ان کی جائز ناجائز خواہشات کو پورا کرنے کے لیے جائز ناجائز ہر قسم کی باتیں کر رہا ہے، قیامت کے دن یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ بنیہ، خداوند متعال فرماتا ہے کہ آج ہر کوئی دوسرے سے فرار کہے گا۔ ماں کہے گی مالک میرے بیٹوں کو لے لے، ان کو جو عذاب دینا دے دے، مجھے عذاب سے بچا لے۔ لیکن یہ چیز کس میں نہیں ہوگی؟ جو اس دنیا کے اندر اپنی طرف متوجہ ہے اس کو انشاءاللہ تعالی یہ مسئلہ نہیں ہوگا۔ جو دنیا کے اندر ایمان کی طرف متوجہ ہے اور کفر سے اعراض کیا ہوا ہے، انکار کیا ہوا ہے، اعتراض کیا ہوا ہے، اس کے لیے انشاءاللہ نہیں ہے۔ سب سے پہلا کفر جحود، ہٹ دھرمی والا انکار۔ یہ کس طرح سے ہوتا ہے کہ ایک شخص خدا کو جانتا ہے، اپنی کیپیسٹی کے اندر کچھ نہ کچھ خدا کی معرفت رکھتا ہے۔ اگر جناب دنیا میں کسی بھی انسان سے، اچھا جانور سارے مومن ہیں، درخت بھی سارے مومن ہیں، پتھر بھی سارے مومن ہیں۔ مومن کون ہے؟ جو اللہ کو مانتا ہے۔ آپ کسی گریزنگ اینیمل کو کہیں کہ گوشت کھا لے آج، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ یار روزے 30 روزے 20 روزے رکھ لیا، اب ایک چھٹی بھی کر لیں بیچ میں، یا کبھی یہ ہوتا ہے کہ بھائی اتنی سارے دن کر لیں، آج ایک دن تھوڑا سا آرام کر لیں۔ آپ کسی جانور سے کہیں، گریزنگ اینیمل سے، میٹ کھا لے، وہ کھائے گا نہیں، کیونکہ اللہ نے اس کے ایمان میں رکھا ہے کہ تو نے گھاس کے علاوہ کچھ نہیں کھانا۔ اس کا ایمان جبری ہے، ہمارا ایمان جبری نہیں ہے۔ اسی طرح سے آپ اگر کسی میٹ ایٹر کو کہیں کہ تھوڑا سا گھاس کھا لے آج، تھوڑی سبزی کھا لے، سبزی صحت کے لیے اچھی ہوتی ہے، لیکن وہ سبزی نہیں کھائے گا۔ آپ کسی پلانٹ کو یہ کہیں، آم کا درخت ہو، اس کو کہیں کہ بھائی 20 سال سے تو آم پیدا کر رہا ہے، اس دفعہ تو سیب پیدا کر لے، کرے گا وہ؟ نہیں، اس کا ایمان آم کے اوپر ہے، وہ آم ہی پیدا کرے گا۔ اس کا ایمان بھی جبری ہے۔ ایک پتھر ہے، پتھر کو آپ رکھ دیں، اب پتھر چاہے چھوٹا سا پیبل ہو یا ہمالیہ ہو، سب سے بڑا پہاڑ جو بھی ہے، دونوں پتھر ہیں۔ آپ ہمالیہ کو کہیں تھوڑا سا ادھر سے کھسک جا، وہ کہے گا مجھے خدا کا حکم نہیں ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو بھی کچھ زمین اور آسمان میں سب اپنے رب کی تسبیح کر رہا ہے، ہر چیز اپنے رب کی تسبیح کر رہا ہے۔ اس کی تسبیح ایک جگہ پر وہ کھڑا ہوا ہے، وہ نہیں ہلے گا۔ انسان ہے جس کے پاس فری ویل موجود ہے، انسان کے اندر عروج بھی آ سکتا ہے، اوج کمال بھی آ سکتا ہے، اور اس کے ساتھ زوال بھی آ سکتا ہے۔ خدا نے اس کو گراؤنڈ زیرو دے کر 4 درجے اس کے نیچے رکھے ہیں، جوہر، پتھر، پلانٹس، حیوان، اور اوپر 4 فرشتے رکھے ہیں، اور کہا کہ اگر تو نے کفر اختیار کیا تو یہ تو 4 درجے تو گرے گا،
اور تو اتنا پست ہو سکتا ہے کہ آج تو پڑھتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ایک وقت آئے گا کہ شیطان تیرے سامنے کہے گا اعوذ باللہ من الانسان، اے خدا مجھے اس انسان سے بچا لے. تو نے گرنا نہیں ہے. اگر یہ 4 درجے تو گرا تو کس گہرائی میں گرے گا تجھے اندازہ نہیں ہے. اسی طرح سے 4 درجے اوپر رکھے ہیں، اسرائیل ہو، میکائیل ہو، اسرافیل ہو، جبرائیل. ان 9 درجوں کے درمیان میں خدا نے اپنی عدالت کے اوپر 4 نیچے اور 4 درجے اوپر رکھ کے انسان کو عدالت پر پیدا کیا ہے. اس عدالت کا نام ایمان ہے، اس کے جو بھی خلاف ہے وہ کفر ہے. اب یہاں سے انسان اپنا سفر شروع کرے، ابھی اس طرف تو بات دور نکل جائے گی. 5 چیزیں. پہلا کفر ہے کفر جہود، ہٹ دھرمی کا انکار. اچھا، اس ہٹ دھرمی کو ہم نے اپنی زندگی میں دیکھنا ہے، جس کو کہتے ہیں ضد. نہیں ماننی، بس بات میں نے ماننی نہیں. یہ آدمی کہے گا تو یہ اگر خدا نہ کہے گا کہ خدا ایک ہے تو میں نے خدا کو بھی ایک نہیں ماننا. آپ نے سنو گے ایسے جملے، میں نے سنے ہیں، یہ سنے ہیں، اس لیے میں بھی اپنی جگہ پہ اچھلتا رہتا ہوں کہ یار کمال ہے. وہ فرعون تھا جس نے کہا تھا نہ ربکم الاعلی، لیکن فرعونیت ہر انسان کے اندر موجود ہے. ہمارے بزرگوار کا نام میرے ذہن سے نکل گیا، آیت اللہ فرماتے ہیں کہ ایک انسان کے اندر دونوں پوٹینشیلٹی ہیں. کون سی؟ اس کے اندر حسینیت بھی اوج کمال پر ہے اور یزیدیت بھی. اگر وہ ایمان کے ساتھ چلے گا تو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم سے درجہ بلند ہو کر اسرائیل کو پیچھے چھوڑ جائے گا. اسرائیل جب اس کی جان لینے کے لیے آئے گا تو وہ اسرائیل کو دیکھ کر خوف نہیں کرے گا، بلکہ آگے بڑھ کر اسرائیل کو گلے لگا کر کہے گا کتنے عرصے سے میں تیرا انتظار کر رہا تھا، تو میرے رب سے ملانے مجھے اتنی دیر سے آیا ہے. یہ ایمان کے بغیر نہیں ہوگا. آقا جان، ہم موت کا نام سنتے کانپ جاتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے موت کا نام آتا ہے کانپ جاتے ہیں، جبکہ موت انیویٹیبل آنی ہی آنی ہے. کل نفس ذائقۃ الموت ہے، پکی ہے. اس میں قطعاً کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے. مسلمان ہو کافر ہو، موت کے معاملے میں اللہ کی ساری مخلوق مومن ہے، سب کو پتہ ہے. لیکن یہ صرف یہاں تک نہیں ہے. انسان وہ جو موت سے بے نیاز ہو جائے تو اس وقت جب موت سے انسان بے نیاز ہو جائے اس وقت اسرائیل اس کے سامنے سر جھکا لیتا ہے. اور جب اللہ کو رازق مانتے ہوئے انسان رزق سے بے نیاز ہو جائے تو اپنے آپ کو میکائیل کے سامنے دیکھتا ہے جو الرزاق کی تجلی ہے. پھر وہ آنکھیں نیچے کرتا ہے، اور پھر انسان جب مر کر دوبارہ اٹھنے اور زندگی اور موت کو ایک سمجھنے میں اپنے خدا کی طرف سے بے نیاز ہو کے تیسرے درجے پہ جاتا ہے تو اسرافیل اس کے سامنے آنکھیں جھکاتا ہے. اور جب انسان علم کی ان بلندیوں کو چھوتا ہے کہ جب آواز آتی ہے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، تو پھر جبرائیل قرآن پڑھاتا نہیں ہے بلکہ قرآن پڑھتا ہے آ کر. پھر وہ العلیم کی تجلی ضرور ہے، لیکن انسان یہاں رکتا نہیں ہے. یہاں چاروں طرف سے انسانوں کو گھیرا ہوا کس نے؟ حوروں نے اور غلمان نے، جو ہمارا اٹ موسٹ گول ہے. اتنے ایک حور برداشت نہیں ہوتی، اتنے 70 برداشت کر سن. کیپیسٹی لیں گے تو پھر مسئلہ بنے گا. یہ کیپیسٹی حوصلے کی ہے، برداشت کی ہے. یہاں پر جو مختلف مزاج ہیں انسان کے اندر، یہ سختیاں موجود ہیں، کبھی خواتین میں، کبھی مردوں کے اندر. یہ چیزیں اصل میں ہماری ٹریننگ ہے. اس ٹریننگ میں کامیاب ہوں گے، اس ایکسرسائز کو کریں گے، یہ ساری ریاضت کریں گے، وہ کیپیسٹی اپنے اندر پیدا کریں گے تب، ورنہ تو وہ 70 دماغ ہلا کے رکھ دیں گی. وہ ایک مجھے یاد ہے، ہمارے ایک ذاکر ہیں، آپ سبھی ان کو جانتے ہوں گے، تلہاڑا صاحب. ان کا ایک اچھا جملہ ہے، وہ اچھے جملے فرماتے رہتے ہیں. ان کا ایک بڑا اچھا جملہ ہے، کہتے ہیں کہ خدا دے اب بندے ہو تو آڑے کو ہک نہیں سنبھالی جاندی، خدا رسول خدا 9 سنبھال کے 10 ہے کہ سنبھالنے کا طریقہ کی ہے. حسن یہ ایمان کے ساتھ، ایمان کے بغیر نہیں ہوگا. مجھے پتا ہے کہ دنیا میں جو بھی میرا مال ہے وہ میرا نہیں، اس کا مالک خدا ہے. میرے بچوں کا مالک خدا ہے، میری بیوی کا مالک خدا ہے، میری عزت میری ذلت کا مالک خدا ہے. جب یہ سارے کے سارے توکل مجھے حاصل ہوں گے اور یہ ایمان حاصل ہوگا کہ لا مؤثر فی الوجود الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی چیز اثر نہیں رکھتی، اس صورت میں جب یہ ایمان میرا آئے گا پوری کائنات آپ کے سامنے سرنگوں ہو جائے گی. اب آپ تھوڑا سا ایتھیسٹ کو دیکھیں. ایتھیسٹ کہتے ہیں دیر از نو گاڈ. اچھا، ایک بڑا دھانسو جملہ انہوں نے رکھا، دھانسو زبردست شاندار زوردار، ایک دھانسو سا جملہ انہوں نے رکھا ہوا. کیا؟ if there is a God, why children are dying?
ایھا الخبثاء، بچوں کو مارنے میں تم کام کر رہے ہو. نیتن یاہو جو بچے مار رہے ہیں وہ خدا مار رہا ہے. یا جو بچوں کو سکت کرا رہے ہیں، ایک بچہ جب آ جائے شکم مادر کے اندر پھر اس کو مارا نہیں جا سکتا. ہاں بچہ روکنا جو ہے وہ جائز ہے، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. ان بچوں کو خدا مار رہا ہے. ڈاکٹر تمہیں واضح طور پہ کہہ رہا ہے ایز اے مدر ایز اے فادر ڈو ناٹ یوز certain things that's gonna reflect into your children. آپ پھر بھی استعمال کرتے ہو، پھر خدا کو بلیم ہے کہ if there is God why the young children are dying. نہیں، ایسا نہیں ہے. خدا نے آپ کو جو اختیار دیا اس اختیار کے خلاف جا رہے ہیں. آگے جان ایتھیسٹ ہیں، بہت سارے لوگ ہیں، ان سے صرف یہ پوچھیں گے تمہاری سانس کی ڈور چل رہی ہے، تمہارے اس کے اوپر اختیار ہے؟ کسی کا اختیار نہیں ہے. آپ 3 منٹ کے لیے آنکھیں نہ جھپکیں، اختیار ہے آپ کا؟ آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو جائیں گے. یہ جھپکنا خدا نے سسٹم میں رکھا ہے. یہ اگر آپ آنکھیں نہ جھپکیں تو آپ کے سارا پانی جمع ہو جاتا ہے، اور پانی جمع ہونے کی وجہ سے آپ دیکھ نہیں پائیں گے. پھر اس کے بعد یہ آئی بروز کیا کام کر رہی ہیں، پھر یہ کان سائڈ میں کیا کام کر رہے ہیں. ساری کی ساری چیزیں جو انسان کی بقا کے لیے ضرورت تھی خدا نے جبرن اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں. اگر خدا نے سانس لینے کا اختیار انسان کو دیا ہوتا، آپ دیکھتے کئی انسان اپنا سانس بند کر کے خودکشی کر لیتے، مصائب کو برداشت نہ کر سکتے. آپ اپنے آپ کو خدا نہ خواستہ آپ کی بات نہیں کرتا. نعوذ باللہ، if someone wants to kill him or herself they can kill with other things but nobody can strangle him or herself by himself or herself. خود نہیں، آپ اپنا گلا نہیں گھونٹ سکتے. یہ خدا نے نہیں رکھی ہیں. ورنہ آپ دیکھتے ذرا سا پریشر آتا ہاتھ سے انسان سب سے پہلے جان کو دیتا. ابھی ہم نہیں دیکھتے انسان کا نقصان، تو کہتا ہے کاش کہ یہ نقصان ہونے سے پہلے میں مر گیا ہوتا یا میں مر گئی ہوتی. تو انسان اس چیز پر عمل کرتے نظر آتے ہیں. اے انسان، نہ تیرا کھانا پینے تیرے کنٹرول کے اندر ہے، نہ ہاضمہ تیرے کنٹرول میں ہے، نہ سونا تیرے کنٹرول میں ہے، نہ سانس تیرے کنٹرول میں ہے. یہ ساری چیزیں تو دنیا کے اندر اگر تجھے کوئی چیز بتائی جائے کہ فلانی چیز آٹومیٹک خودکار کام کر رہی ہے، تو اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا جب تک اس کے اوپر کوئی ایکسٹرنل فورس کام نہ کر رہی ہو. تو یہ جو تو اس پوری کائنات کے اندر چل پھر رہا ہے، سورج آ رہا ہے، چاند جا رہا ہے، رات آ رہی ہے، دن جا رہا ہے، اس سب کو چلانے والا آخر تو کوئی ہے نا. اس کا انکار جو سب سے پہلا انکار ہے کفر کا، اللہ کا انکار. دوسرا انکار ہے حق کا انکار. اب حق کیا ہے؟ جو بھی خدا کی طرف سے نازل ہو. سورہ محمد کے اندر خدا بند متعال فرماتے ہیں جو بھی اللہ کی طرف سے رسول پر نازل ہوا ہے وہ حق ہے. سب سے پہلے تو خود رسول حق ہے. سب سے پہلے رسول خود حق ہے. پھر رسول جو کچھ لے کر آئے وہ سارے کا سارا حق ہے. اگر رسول اپنی بیٹی کو دیکھ کر اٹھ کر کھڑا ہو جائے تو اب یہ کھڑا ہو جانا رسول اور نبی کا حق ہے. اگر یہ رسول اپنے نواسوں کو کندھے پر بٹھا کر دنیا کو بتاتا پھرے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ حق ہے. اگر یہ رسول 23 سال کی اپنی محنت اور ہزاروں سال کی 1,23,999 انبیاء کی محنت غدیر میں لا کر ایک نقطہ ولایت کے اوپر مجتمع کر کے کہے من کنت مولا فہازن علی مولا، یہ علی حق ہے. اب جو بھی ان میں سے کسی ایک بھی حق کا انکار کرے گا، اگر وہ اللہ کا منکر نہیں بھی ہے لیکن وہ حق کو پہچاننے کے معاملے میں کافر ہے. تو پہلے ہے خدا کا اقرار. ایمان آپ انشاءاللہ خود نکالتے آئیں گے. خدا کا انکار کیا ہے؟ کفر. خدا کا اقرار کیا ہے؟ ایمان. اور پھر اس کے بعد دوسرا کیا ہے؟ حق، جو بھی اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے. اچھا، اب اس میں بہت زیادہ بات ہو سکتی ہے، لیکن تیسری کیا چیز ہے؟ کفر. ایک شخص اللہ کو بھی مانتا ہے، رسول کو بھی مانتا ہے، مولا علی علیہ السلام کو بھی اپنا امیر مانتا ہے، مولا مانتا ہے، 12 ائمہ کو مانتا ہے، ہر چیز مانتا ہے. نماز کو مانتا ہے، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، سارے فروعات مانتا ہے، توحید، عدالت، نبوت، امامت، قیامت، سارا کچھ مانتا ہے. لیکن عملی میدان میں یہ کام کرتا ہوا نظر نہیں آتا. اگر یہ عملی کام کرتا ہوا نظر نہیں آتا تو خدا کو ماننے کے معاملے میں یہ مومن ہے، حق کو ماننے کے معاملے میں یہ مومن ہے. اب حق سے مراد میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا ہے، لیکن عمل کی دنیا کے اندر یہ شخص کافر ہے. یہ الفاظ امام صادق کے میرے نہیں ہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. آگے جان اسی طرح سے
اگر 5 کو آپ 20 سے ملٹیپلائی کریں تو کتنا بن جاتا ہے؟ 100%. اگر ایمان 100%، کفر 100% کیا ہے؟ تو کیا ہم کہیں گے کہ جو اللہ کو مانتا ہے اس کے پاس 20% ایمان ہے، جو حق کو بھی ساتھ مانتا ہے تو کتنا ہو گیا؟ 40%. اور جو اس کے ساتھ ان دونوں کو تو مانتا ہے لیکن نہیں کام کرتا، نہ نماز کی طرف توجہ کرتا ہے، نہ روزے کی طرف توجہ کرتا ہے، ضروریات دین کا نہ، ایک تو ہوتا ہے انکار کرنا ہے، انکار کرنا اللہ سے بھی باہر لے جاتا ہے، وہ بڑے کفر میں لے جاتا ہے. اگر کوئی کہے نماز کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ شخص خدا کا منکر ہے، کیونکہ خدا کہہ رہا ہے کہ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، اور وہ کہتا ہے کہ نماز کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ خدا کے سامنے کھڑا ہو گیا ہے. یہ شخص بے شک ہے اللہ ایک ہے لیکن یہ خدا کا بھی منکر ہے. لیکن ایک شخص کہتا ہے کہ نماز حق ہے، میں گناہگار ہوں، میں نہیں پڑھتا. یہ گناہگار ضرور ہے لیکن عمل کے حساب سے نماز اور روزہ اور دیگر واجبات کو پورا نہ کرنے کی وجہ سے یہ 40% کا مومن ہے لیکن اس 20% کا منکر ہے. آگے جان، کسی کو بھی کافر نہ کہیں. کون کس درجے پر ہے ہمیں معلوم نہیں ہے. یہ ظاہری حکم جو بعض دفعہ آپ کو احادیث کے اندر نظر آتے ہیں، معصومین کی حدیث میں، معصومین کو اللہ نے وہ علم، وہ صلاحیت عنایت فرمائی تھی جس سے وہ انسانوں کی روحوں کے اندر دیکھتے تھے. اگر وہ کسی کے بارے میں کچھ کہتے ہیں یا خداوند متعال قرآن میں کہہ رہا ہے، وہ ہمارے کہنے کی طرح نہیں ہے. حکم یہ ہے کہ آپ کافر کو بھی کافر نہ کہو، کیا پتہ وہ کب ایمان لے آئے. آگے جان، ابھی میرے خیال ہے کوئی 1.5-2 سال پہلے کی بات ہے، کسی برادر عزیز نے مجھے ایک کلپ بھیجا، تقریباً کوئی 95 ایئرز اولڈ انگلش لیڈی تھی، 95 ایئرز اولڈ، اور وہ بیچاری پہلو بھی نہیں بدل سکتی تھی. ایک پہلو کے اوپر وہ لیٹی ہوئی تھی اور مرنے سے کوئی چند لمحے پہلے اس نے پورا کلمہ شہادتین ادا کیا. اب کلمہ پڑھنے سے کم از کم فائدہ کیا ہوتا ہے؟ آئیے تاریخ کے اندر دیکھیں. واشی کو آپ سب جانتے ہیں. واشی وہ ہے جس نے حضرت حمزہ کو قتل کیا تھا اور آپ کا مسئلہ کیا تھا، آپ کے ناک، ہونٹ وغیرہ کاٹے تھے، کان کاٹے تھے. یہ جب رسول خدا کے سامنے گیا، کہتا یا رسول اللہ میں ایمان لاتا ہوں. رسول خدا نے اس کا ایمان ایکسیپٹ کر کے اس کی پچھلی ساری چیزیں اس کو معاف کر دی. اب وہ 95 سال کی عمر کے اندر وہ عورت جو ہے، وہ جو کہہ رہی ہے اشہد، اور اس کا ایکسنٹ بھی انگلش ہے، اور وہ اپنے اس ٹوٹے پھوٹے ایکسنٹ میں کہہ رہی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اب اس کے اوپر جہنم کی آگ حرام ہے. اب اس کے مقابلے میں ایک مومن کو بھی دیکھ لیں. مومن کون ہے؟ سورہ اعراف کے اندر قرآن میں اترے. سورہ اعراف قرآن کریم کا 7 نمبر سورہ ہے. اس کے اندر بالم باورہ ہے. یہ بالم باورہ اس کے پاس اسم اعظم تھا. یہ جب خدا سے دعا کرتا تھا تو اس کی کوئی دعا ریجیکٹ نہیں ہوتی تھی اور بالکل اسٹریٹ اوے پوری ہو جاتی تھی. اس وقت کے جو بنی اسرائیل کے اندر چھوٹے رینک کے نبی تھے، اس چھوٹے رینک کے نبی بالم باورہ کے پاس آ کر دعا کراتے تھے. نبی، کیونکہ نبیوں میں درجات ہیں، کچھ کو خواب آتے ہیں، کچھ کو آواز سنائی دیتی ہے، کچھ فرشتے کو بھی دیکھتے ہیں، کچھ صاحب شریعت ہیں، کچھ صرف پچھلی شریعت پہ عمل کرتے ہیں. جو لوور رینک کے نبی اور نبی ہوتے تھے وہ آ کر بالم باورہ سے دعا کراتے تھے. لیکن زندگی کے آخری حصے کے اندر اللہ کے نمائندے موسیٰ کے خلاف کھڑا ہو گیا. خدا نے کہا تھا کہ یہ جو بالم باورہ کھڑا ہوا ہے میرے بنائے ہوئے نمائندے کے خلاف، اس کی مثال اس کتے کی مثال ہے. قرآن کریم کی بتا رہا ہوں. اس کتے کی مثال ہے کہ فَتَتْرُكُهُ يَلْهَثْ، اگر اس کو دھتکارو تو بھی زبان نکالے رہتا ہے، اگر اس کو پچکارو تو بھی زبان نکالے رہتا ہے. یہ بات بتانے کا مقصد کیا ہے؟ یہ بات بتانے کا مقصد ہے کہ ہم کسی کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتے جب تک جان نہ نکل جائے. جب تک انسان کا آخری سانس موجود ہے اور اس نے حضرت اسرائیل کو نہیں دیکھا ہے، ہر انسان شدید قسم کے خطرے کے اندر ایمان میں موجود ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اہل بیت شفاعت کریں گے، اس میں شک نہیں ہے. قرآن شفاعت کرے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور محبت اہل بیت یقیناً انسان کو کامیاب کرے گی، اس میں قطعاً کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس ساری محبت اہل بیت کا بیمہ، انشورنس، وہ احکام الہیہ کو ماننا ہے. اگر کوئی احکام الہیہ نہیں مانے گا تو ممکن نہیں ہے کہ اس کے پاس محبت علی بچ جائے.
محبت علی نجات کا پروانہ ہے، اس میں قطعاً کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کی کنڈیشن ہے کہ اس پروانے کو بچا کے رکھنا ہے، چھپا کر رکھنا ہے شیطان سے۔ وہ ہمہ وقت اس بات میں لگا ہوا ہے کہ مومنین کو حق سے منحرف کرے، وہ ہمہ وقت اس چیز کے اندر لگا ہوا ہے کہ مومن کسی طرح سے اس سے دور ہو جائیں۔ آگے جان، نماز وہ چیز ہے جس کے بارے میں کیا عرض کروں۔ امام علی علیہ السلام نے سجدے کی حالت میں سر دیا ہے، امام حسین نے سجدے کی حالت میں سر دیا ہے، زین العابدین نے سجدے کی حالت میں ایک دو نہیں سینکڑوں کوڑے کھائے ہیں شمر کے۔ جب آپ نماز پڑھ رہے ہوتے تھے، دھوپ کے اندر سفر کر رہے تھے، تو یہ لعین آ کر آپ کی پشت پر تازیانے برساتا تھا۔ امام زین العابدین نے سر نہیں اٹھایا آگا جان، جبکہ خدا نے ان کو قوت بھی دی تھی۔ تو تیسری قسم کا کفر، پہلا کیا ہے؟ اللہ کا انکار، دوسرا حق کا انکار، اور تیسرا واجبات کا انکار، ضروریات دین کا انکار، یہ بھی کفر ہے۔ خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں خداوند متعال ہمیں صحیح معنوں میں ایمان کو سمجھ کر اور ایمان حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین المظلومین، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین ابی القاسم محمد المصطفیٰ وعلی المرتضیٰ وفاطمۃ الزہراء وحسن ابن علی وحسین ابن علی وعلی ابن الحسین ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وموسیٰ ابن جعفر وعلی ابن موسیٰ رضا ومحمد ابن علی وعلی ابن محمد وحسن ابن علی العسکری والزکی والرفیق والخلف القائم الحجہ المنتظر والمنتظر۔ میرے مالک، ہماری یہ قلیل ترین کوشش تو اپنی بارگاہ میں عبادت قبول فرما۔ میرے مولا، اس میں جتنی بھی کمی خامیاں رہ گئی ہیں تو اپنی بارگاہ سے ہم سب کو معاف فرما۔ میرے مولا، تو نے اتنی نعمات ہمیں عنایت فرمائی، ہمیں ان کا شکر ادا کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ میرے مالک، ظہور امام زمانہ میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے غلاموں میں شامل ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ تمام مریضوں کو، اور خاص طور پر کچھ برادران نے آتے ہوئے کہا ہے، ہمارے بٹ صاحب ہیں، ان کی سسٹر بہت سخت بیمار ہیں، اس کے علاوہ بھی جو مومنین مومنات بیمار ہیں سب کو صحت و سلامتی عنایت فرما، مرحومین کے درجات بلند فرما، تمام دنیا کے تمام مخلوقات پر اپنا کرم خصوصی فرما، بالاخص ہماری لوٹن کی کمیونٹی پر اپنا کرم فرما، ہمارے بزرگوں کو صحت و سلامتی عنایت فرما، لمبی زندگی صحت کے ساتھ عنایت فرما۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ Inshallah, in our second sermon, we will carry on that Imam Sadiq alayhi salam says, there are 5 kinds of kufr or infidelity. So 3 of them we have discussed in Urdu. The first one was denying the existence of Allah subhanahu wa ta'ala, not because of the ignorance, knowingly. There is a difference. A person doesn't know because of any problem. That person is different than the person who knows and denies. The second kufr is when someone denies the truth. All the Prophet came with the truth, all the Imam, they came with the truth, Quran came with the truth, Torah, Zabur and Bible all came with the truth. If someone denies any of these things, because when we start Quran, in the first 3-4 verses, Allah subhanahu wa ta'ala says, after Alif Lam Mim, that mu'mineen are those people, they not only believe this prophet, but whatever we send down to this prophet, they believe everything. And the third kind of denial or infidelity or kufr is when a person is not doing the action wajibat, for example salah and all the other things. Obviously there are so many explanations, just keeping short. The fourth one is, which is kufrul baraya. Kufrul baraya, I found one word which is equivalent to this. This is disbelief of disavowal. When you disown someone,
That is a kind of kufr as well. Now, where did I get this? It's in the Quran. You see the dialogues in between Hazrat Ibrahim alayhi salam and his, Quran says his father. Just a little clarification. The name of Hazrat Ibrahim's father is Hazrat Tariq alayhi salatu wasalam. He was the chief of army staff of Namrud, the king of that time. He's had another brother by the name of Azar, who's been called father of Hazrat Ibrahim 3-4 times in the Quran. So if you go with the straight Quranic verse, then he was the father. And he was father in two senses. When Hazrat Ibrahim alayhi salam was born, then after the death of Hazrat Tariq alayhi salam, the mother of Hazrat Ibrahim alayhi salam, she married to her brother-in-law, who was the brother of Hazrat Tariq, by the name of Azar. So now Azar is husband of the mother of Hazrat Ibrahim, and he was uncle before that. And in Arab, there is a culture that they call father to their uncle as well. Uncle, the brother of your father. So there are two reasons. But the main reason is because Hazrat Nona Khatun, Nona is the name of Hazrat Ibrahim's mother. She got married to her brother-in-law. That's why Quran says Azar was father of Ibrahim alayhi salam. But we have clear hadith available even within our Sunni school of thought, Shia school of thought. Majority of them, they believe that Azar was not father of Hazrat Ibrahim alayhi salam. Sometimes people say that whatever you want to say about religion, say from the Quran. If you go straight towards the Quran, first of all, Quran says, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ, that this prophet never speaks anything from himself. The other thing in Surah Al-Hashr, Allah subhanahu wa ta'ala says, whatever this prophet gives you, take it. Whatever he forbids you, don't take that. So in that case, the Quran and the Holy Prophet, they are equal to each other. So having only Quran or having only the way of the Holy Prophet is not sufficient enough to have proper Iman. So have proper Iman, as the Holy Prophet described later on in his life. Inni tarikun fikum thaqalain kitab Allah wa itrati ahla bayti. Yet you need two things. That is book of Allah and my progeny. So when we go into the ahadith, then we found these ahadith about Hazrat Ibrahim alayhi salam. Now Hazrat Ibrahim alayhi salam, for 14-15 years, he was born in a cave because his mother wanted to save him from Namrud, because Namrud knew a child is going to come who's going to destroy my kingdom. So for 14-15 years he was in the cave, and then he came out and he came straight into the house. When he was 15, Hazrat Ibrahim alayhi salam, because of his height and his matureness, he used to look 25 years old young man. When he entered into the house, his mother was inside, Hazrat Nona Khatun. Now she is the wife of Azar now. And when he came inside, she was so worried. He said, they're going to kill you. Why did you come here? And how did you reach here? And Hazrat Ibrahim alayhi salam said, oh my mother, I am the messenger of Allah. I'm here to guide people, not to take guidance from the people. So by the time the mother and son, they were talking, the same time Azar came. And I said, who is this young man? And the wife replied that he is your son from your brother Tariq. So this is the background of Ya Abate. When you look into the Quran, Hazrat Ibrahim alayhi salam says that. Hazrat Ibrahim alayhi salam was such a loving and caring person, like all the prophets. And he had love toward his father as well. There's a very delicate point here. Please listen to this. And he's had a lot of respect and love towards his father, who was his uncle, actually. Azar, he had such a tendency to save him from the hellfire. He used to come again and again and again and again to his father, Azar, and said that, oh my uncle, listen to me. The knowledge which I have, you don't have. Now, this person is the chief monk of Namrud. Like Pope, you can say now, or Maraja Taqleed for them. And a young child who is only 16, 17 years of age, telling that monk or Maraja Taqleed or Pope that I have got the knowledge which you don't have, you must follow me. It's in the Quran.
And then Azar replied, he said, you are an intelligent young man, but if you ask me to follow you, you are the one who is against the idols, and I'm the one who not only worship the idols, but I make the idols for other people. I will not go back. So here Hazrat Ibrahim alayhi salam says, if I quickly read this in the translation of the Quranic verse, say loud salawat please. He said that I'm not going to accept you. Then Hazrat Ibrahim's statement recorded by Allah subhanahu wa ta'ala in the Quran in surah number 60, Suratul Mumtahina, verse number 4. Hazrat Ibrahim says, we reject you, and enmity and hatred have appeared between us and you forever until you believe in Allah alone. Now this is the son who is talking to his father. So again, this kufr is going back to the very first kufr. What is the message for us? You can compromise anything, but when it comes to deen, you cannot compromise. We see another place where same thing happened to the Holy Prophet and one of his uncle, Abdul Uzza ibn Abdul Muttalib, who is known by Abu Lahab. He is the only person amongst the enemies of the Holy Prophet directly, whose name is in the Quran, Tabbat yada Abi Lahabim wa tab. May hands perish of Abu Lahab. What did he do? When the Holy Prophet called everyone, he said, Kulu la ilaha illallah tuflehu. That if you all say la ilaha illallah tuflehu, you will be successful if you say there is no deity, no God but Allah. But he picked up a stone and he threw at the Holy Prophet, which struck on Holy Prophet's hand. Then Allah subhanahu wa ta'ala revealed, Tabbat yada Abi Lahabim wa tab. May hands of Abu Lahab been perished because he threw a stone at the hands of my Nabi. Now what is the message here? When it comes to religion, I'm not saying that, God forbid, we should be harsh. No. Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran in Surah Al Imran to the Holy Prophet, O my Prophet, I have given you very loving, caring and soft heart. If you were hard-hearted person, these people disperse from you. No, we don't have to do this. We have to keep preaching, but at the same time, there must be a clear line between infidelity and iman, which drove by Hazrat Ibrahim alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala says, we ask Ibrahim, Aslim, become Muslim. And Ibrahim, what is the reply of Ibrahim in the Quran? Ibrahim said, Qala aslamtu li rabbil alameen. I am the Muslim of my Lord, who is the Lord of all the worlds. So Agajan, you can compromise on all the things, but you can't compromise when it comes to deen. Now, if someone very close, for example, God forbid, my brother or my sister or my mother or my father, if they are not mu'mineen, not among the mu'mineen, what shall I do? Then listen to Imam Sadiq again. He said, do not leave your next of kin, do not leave your relatives, do not leave your blood relatives. Keep preaching them, keep preaching them. But at the same time, when it comes to haq and batil, always stand for haq. Now when it comes to our life here, 2024, again we have to see, because iman, for example, if iman is an ocean, then whatever deed we do in a shape of little drop, these drops get together and then become the ocean of iman. So we have to see that how we are behaving in our life. If I'm standing here and saying something which pleases me, but doesn't please Allah subhanahu wa ta'ala, I am kafir of this statement. Now we look into it. For example, me and my brother or some other brothers, even though they are from non-Muslims, if we are eating together, if I'm trying just to take a little bite from a person's plate which is not my right, then I am against haqq. The last one, say loud salawat please. Allahumma salli ala. I think inshallah ta'ala I'll just stop here because the time, this is one of a very important one, and inshallah ta'ala I'll bring next week.
کچھ ایک دو باتیں میں صرف آپ کے سامنے جلدی سے عرض کرنا چاہوں گا. 28 کو یہاں پر ایک جعفریہ کنونشن کے نام سے MUS کا ایک بہت بڑا اجلاس ہو رہا ہے, جس میں تقریباً 1000 کے قریب لوگ جو ہیں ایکسپیکٹڈ ہے 28 کو. اور جتنے بھی والنٹیئر یہاں پہ موجود ہیں, انشاءاللہ کمنگ سنڈے کو ہماری میٹنگ ہے, تو اس میں آپ ضرور تشریف لائیں گے ظہر کے ٹائم. اس کے اندر تمام UK کے علماء تشریف لا رہے ہیں, اور اس کے علاوہ رہبر معظم اور آغا سیستانی اور آغا محمد رضا گل پایگانی, ان تینوں بزرگواروں کے جو ریپریزنٹیٹیو ہیں, آغا ہاشم موسوی صاحب اسلامک سینٹر کے, آغا مرتضیٰ کشمیری صاحب امام علی فاؤنڈیشن آغا سیستانی کے, اور جناب علی عالمی صاحب جو کہ محمد رضا گل پایگانی صاحب کے ریپریزنٹیٹیو ہیں, وہ بھی تینوں بزرگوار تشریف لا رہے ہیں. آپ لوگوں نے شاید پوسٹر دیکھا ہو. خاص طور پر مجلس علماء نے ریکویسٹ کی ہے کہ ہماری جو لوٹن کی کمیونٹی ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ جتنے زیادہ بھی یہاں تشریف لا سکتے ہیں آئیں. It will start 10 o'clock in the morning, this convention, and will last till 5:30 in the evening. We have so many workshops, inshallah ta'ala. You will see by yourself. We have speeches, we have mankabat, we have so many things. All the people from all the centers, there are 79 plus centers, or even 80 plus centers if we include the Iranian and Iraqi and Afghanis, then it goes beyond that, even up to 90 plus centers. So all the managing committees and their ulamas, they are coming and participating in this convention. So برائے مہربانی انشاءاللہ آپ سے گزارش ہے کہ ضرور تشریف لائیے. یہ آپ کا اپنا ایونٹ ہے. ہمارے لیے خوش قسمتی یہ ہے کہ ہم لوگ یہاں پر لوکل ہیں, ہمیں کوئی زیادہ ایفرٹ کرنے کی اس طرح سے ضرورت نہیں, یہاں ٹائم نکالنا پڑے گا. It will start 10 o'clock in the morning or 10:30 I think you will see in the poster, but lasting till 5:30. اور دوسری آپ سے گزارش یہ ہے کہ اگر پاسبل ہو سکے, do not bring your car, because people coming from outside, they will be bringing their cars. There is only space for about 120 cars officially. Unofficially there are سانو ہے اسی 190 پا لواਂਗੇ, وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. سو تقریباً 150 پونے 200 گاڑیوں کی جگہ ہے, تو انشاءاللہ اگر گاڑیاں آپ یا آف روڈ پر پارک کر لیں تاکہ جو باہر سے آئیں وہ یہاں پر پارک کر سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ محبت فرمائیں گے, تشریف لائیں گے. 28 April کو آپ کو اس کا ریمائنڈر آتا رہے گا. اعوذ باللہ من الشیطان